میں اپنی قوم کو یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضلع لیا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جو ہمارا شعبہ دل ہے، جس میں کارڈیالوجی کا تمام انسٹرومنٹ موجود ہے اور ہمارا ایک سیٹ اپ یہاں کام کرتا ہے ملتان کے بعد، وہاں ایک NS کے ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ وہ فوری طور پر جو مریض آتا ہے تاکہ اسے لگا دیا جائے، خون اس سے پتلا ہو جاتا ہے، اسے فوری طور پر ریلیف آنے سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ وہ ٹیکہ قیمتی ہے، ہر ہسپتال میں ایمرجنسی کے طور پر وہ رکھا جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں کرنا یہ ہوا کہ جو یہاں کام کرنے والے ہمارے ڈاکٹر صاحب انچارج ہیں، ان کے نیچے پوری رجیم ہے، ڈسپینسر ہیں، نرسز ہیں، وہ سارے کام تو کر رہے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ایسا گھنونا کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ وہ گھنونا کاروبار کیا تھا کہ ایک ڈسپینسر وہ یہ کام کر رہا تھا کہ جب وہ ٹیکہ لگا لیا جاتا تو اس میں وہ پانی بھر کے وہ ٹیکہ مارکیٹ میں باہر میڈیکل سٹور پہ فروخت کر دیتا تھا۔ وہاں سے کیونکہ وہ اس شعبے میں لگا ہوا تھا، وہی ٹیکہ اٹھا لاتا تھا اور یہاں آ کر جو ہے وہ مریض کو لگا دیا جاتا تھا۔ اب جو مریض آیا ہے فوری طور پر اس کے ساتھ لوائقین موجود ہیں، انہوں نے ان کے ریلیف کے لیے جتنی بھی رقم چاہیے ہوتی ہے، ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، وہ دے دی جاتی ہے اور وہ لگ جاتا ہے۔ مریض بسا اوقات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، داخل بھی رہتے ہیں، کئی دنوں بعد روح وصیت ہو کر گھر بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ ماہ کے جو اعداد و شمار دیکھے گئے ہیں ان میں یہ نظر آیا ہے کہ CCU کی حد تک کافی سارے بندے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب اور امراض میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہوا آگے کیا کہ جب یہ معلوم ہوا اس اپنے سٹور میں دیکھنے سے اعلیٰ سطح پر کہ وہ ٹیکے کم پڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑا، اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اس نے یہ بیان دیا کہ میں ان ٹیکوں میں پانی بھرنے کے بعد مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا، پھر مارکیٹ سے لوگ خرید کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے کیا کیا کہ وہ اس کی نشاندہی پر ان دکانوں پہ چلے گئے، وہاں سے وہ ٹیکے اٹھا لیے، وہ یا کوئی اور انہیں DTL کے لیے بھیج دیا۔ ہو سکتا ہے وہ اٹھائے جانے والے ٹیکے درست ہوں اور وہ DTL ہو کر واپس آ جائیں گے کیونکہ وہ درست ہوں گے۔ وہ کبھی بھی وہ ٹیکے نہیں دیتے جو انہوں نے کم قیمت پر اس نیت سے خریدے ہوں جو وہ چور بازاری کے لیے ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا اہم شعبہ جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں ان کو بھی باز نہیں رکھ سکتا، ان پر باز ڈاگ اتنا ان کا محفوظ نہیں ہے کہ ان سے وہ لوگ کسی نقصان سے بچ سکیں اور وہ اپنے اسی رجیم میں وہ درست کام کر سکیں۔ میری اب گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی ان ہسپتالات کے واقعات میں پہلے بھی یہاں ہوتے رہے لیکن کسی کو سزا نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ تمام کی تمام رجیم سیاسی طور پر بدھی ہو کر آتی ہے، پھر ان کے لوگ آ کر ان کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ ملکی قوانین اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ انہیں کوئی سزا ہی نہیں دلا سکتا۔ کہاں نقصان ہو رہا ہے؟ جس کی جان چلی جاتی ہے۔ نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ جس کو وہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جس کے پاس فروخت کیا گیا ہے، اس کے پاس رقم پہنچ گئی، وہ جس نے بیچا اس کے پاس رقم پہنچ گئی، وہ امیر ہو گئے یا انہیں مستفید کر لیا گیا، لیکن جس کی جان چلی گئی وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے۔ اسٹیٹ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ ایسا کرنا مقصود ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دوبارہ ایسے واقعات